بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حورین فوڈ کچن۔ آج آپ کے ساتھ بہت ساری ریسیپیز بھی شیئر کروں گی، بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ آج بہت مزہ آیا، صبح اٹھتے پہلے سب نے فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ یہ ہمارے گھر کا شکر الحمدللہ شروع سے ہی ماحول ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میری امی نماز پڑھی تھی، ہم سب نے باری باری نماز قرآن پڑھا۔ جو چھوٹے بچے ہیں نا، ہم ان کی بھی تربیت کرو تو پھر تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے سب سے پہلے ہمیں صبح جب بھی اٹھنا ہمیں اٹھا کے نماز پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ اسی طرح میں نے بھی اپنی بیٹی کو، چھوٹی سسٹر، بھائی سب نماز پڑھ رہے تھے، تو چھوٹی بیٹی کو بھی تسبیح دی تھی نماز پڑھنے کے بعد کہ یہ لو جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا ورد آتا ہے وہ کیا کرو۔ تو یہ فجر کا ٹائم تھا ہمارے گھر میں، تو ہمیشہ اسی طرح ہی رونق ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم سو رہے ہیں یا کمروں کی لائٹیں بند ہیں یا آدھے کمروں میں اور آدھے باہر پڑھ رہے ہیں، تو شکر اللہ کی ذات کا، سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اور نماز قرآن پڑھنے کے بعد سب کو پھر ہم ناشتہ ضرور کرتے ہیں۔ تو میں نے آٹا گوندنے والا تھا، جلدی سے میں کچن میں آ گئی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ میں آٹا گوندنے کے بعد ان کو ناشتہ وغیرہ کرا کے پھر باقی جو میری صورتیں وغیرہ قرآن پاک رہ جاتا ہے وہ پڑھوں گی۔ تو آٹا گوندا جلدی سے میں نے، تو بھابھی بھی، بھائی یہ سب نماز پڑھ رہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرا قرآن پاک بس گھر میں پڑھا ہوا ہے، تو مجھے یہ فکر لگا ہوا تھا کہ کتنے دن ہو گئے، تقریباً 2 ماہ ہو گئے امی کی طرف آئے ہوئے، میرا قرآن ویسے بند پڑا ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ میں نے گھر جا کے نا آج تو ارادہ کیا تھا کہ گھر چلے جائیں، بچوں کے موڈ آف تھے سب کے کہ گھر نہ ہی جانا پڑے، تو لیکن میں نے تو اپنی پیکنگ شروع کی ہوئی تھی کہ آج گھر جانا ہر حال میں، کھانا وغیرہ بنانے کے بعد شام کو۔ تو مجھے اپنے قرآن پاک کی بہت فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنا قرآن نہیں کھولا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا زندگی کے ساتھ تو سب کچھ چلتا رہتا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ انسان کا غرور، تکبر، لڑائی جھگڑے، یہ تو زندگی کے ختم نہیں ہوتے، ہر چیز ادھر رہ جانی ہے، بس ساتھ صرف انسان کے مال جائیں گے، کیونکہ جب قبر میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو نماز کا ہی پوچھنا، اگر وہی ہمارے پاس ہمیں جواب نہ آیا تو باقی تو ہماری زندگی کے جو معاملے ہیں، مسائل ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ بھائی نمکین بھی لے آئے تھے، لیکن انہیں آٹا بھی گوندنا ہوا تھا، جس نے روٹی کھانی تھی ابو کی روٹی بنائی، بچے اپنے بیٹے کی روٹی بنائی کیونکہ اس کو نان نہیں پسند، تو ساتھ سب نے مل کے ناشتہ کیا۔ اب چھوٹی سسٹر جو ہے وہ اٹھ کے نا تقریباً 12 بج چکے تھے، سو گئے تھے ہم، اب اٹھنے کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر نا ناشتہ بنانے آئی۔ تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ شادی سے پہلے ناشتہ کس طرح لڑکیاں بناتی ہیں۔ تو میں اس کو دیکھ کے ہنس رہی تھی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو۔ اس کو انڈا بنانے سے نا ہمیشہ تھوڑا ڈر لگتا ہے، وہ گھی سے نا جب بھی کوئی گھی والی چیز فرائی کرنے لگے تو وہ بچا کے نا پھر فرائی کرتی ہے۔ تو اس کا انڈا بنانے کا طریقہ جو آپ کو دکھانے لگی تھی، ساتھ امی مشین رکھ کے میرے کپڑے صحیح کر رہی تھی، کیونکہ میں نے گھر جانا تھا اور گرمی کی وجہ سے جو لون کے کپڑے ہیں نا تھوڑے سے 2 سوٹ تھے وہ صحیح نہیں تھے، امی صحیح کر رہی تھی۔ یہ چھوٹی سسٹر نے انڈا فرائی پین میں ڈال لیا تھا، لیکن میں ڈالتے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ اس نے کس طرح ڈالا، اور یہ چیک کریں ذرا اس کو۔ اور اوپر سے میں اس کی ویڈیو بنانے اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی تھی، پھر تو پورا اس کا انڈا بننا تھا۔ اور یہ دیکھیں انڈے کا حال وہ کیا کرے گی، کہتی تم میرے سر پہ آ کے کھڑی ہو جا۔ میں نے کہا ذرا پتہ چلے نا تم کیسے انڈا بناتی ہو، شادی کے بعد پھر سارا کچھ آ جاتا ہے، پھر نہ آئل سے ڈر لگتا ہے نہ کھانا بنانے سے، ہر ٹائم کوکنگ کچن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر تو یہ دیکھیں جس کا انڈا بن گیا تھا۔ اور اب ڈالنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ وہ انڈا کیسے ڈالتی ہے ہاف فرائی بنانے کے لیے۔ وہ ڈائریکٹ توڑنے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈالوں گی، وہ پہلے دیکھیں ذرا، اس کو پہلے انڈے کو توڑ لیتی ہوتی ہے، پھر اس نے فرائی پین کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا اس کی یہ حرکت سے کہ یہ ساتھ ساتھ برتن جو ہے نا وہ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو وہ کہے گی تمہیں کیا لگے، میں خود ہی سیکھ لوں گی، آپ کو کھانا آ گیا نا تو مجھے بھی آ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں بہن تو تمہاری انشاءاللہ کھانے 2-3 چیزیں بناتی ہے، ویسے مزے کی بہت بناتی ہے، تو بلکہ میرے بچوں کو تو اس کے ہاتھ کی آملیٹ زیادہ پسند ہے۔ تو یہ آملیٹ بھی بن چکا تھا، کیونکہ 12-1 بجے کا ٹائم تھا، سب دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کچن میں آ گئے تھے۔ بھابھی نے آملیٹ بنایا تھا اپنے لیے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا بناؤں، اور ابھی میری باری آنی تھی کیونکہ میرا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا۔ سارے مجھے آہستہ آہستہ باری باری نکل کے یہی کہتے ہوتے ہیں ہمیں روٹی دے دو۔ تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، پھر نماز پڑھ کے سب نے، تو اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا۔ تو آپ سے آج بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں نماز قرآن کو لازمی ایڈ کریں، یہ کوئی ضروری اللہ معاف کرے کسی کو دکھانے کے لیے تو پڑھنی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پڑھنی ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ میرا یہ جو چھوٹا سا بلونگڑا بچہ ہے نا، یہ بھی جاتا ہوتا ہے نماز پڑھنے مسجد کے اندر فجر کی، یہ لازمی جاتا ہوتا ہے پاپا کے ساتھ، اور اس کو شوق بھی ہے، جب بھی ہمیں دیکھے گا نا پڑھتے، اکیلا واحد یہ شخص ہمارے گھر میں ٹڈا رہ جاتا ہے نماز کے بغیر، تو یہ بھی جاتا ہے۔ اور میں بیٹی سو رہی تھی، میں اس کو بول رہی تھی کہ ظہر کا ٹائم گزر رہا ہے، اس کو اٹھاؤ جلدی سے اٹھ کے نماز پڑھے۔ اور انہوں نے بستر کا حال دیکھیں، آج گھر جانا تھا لیکن وہ کہتی جھوٹ ہی ہو جائے، گھر نہ جانا پڑے، سب کے موڈ آف تھے۔ چھوٹی سسٹر اتنی دیر آ گئی، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں آج گھر واپس جا رہی ہوں فائنلی۔
تو سب کا جو ہے نا دل جو ہے وہ ہو جاتا ہے دھک دھک کہ یہ گھر جا رہی ہے. اس کے بچوں کا بھی بن گیا موڈ. میں نے کسی کی بات نہیں سنی. وہ گھر سے سالن لائی تھی, کہتی پراٹھے بنا دو. تو میں نے کہا سوری میں تو کچھ نہیں اب کر سکتی, میں نے اپنے کپڑے باندھے ہوئے ہیں, میں گھر جانے لگی ہوں. تو سب کے موڈ آف ہو گئے. بھائی کو ابو کو پتہ چلا, وہ کہتے خیر ہے کوئی جھگڑا ہو گیا, یہ گھر جا رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں اب گھر نہیں جانا, بندہ پوچھے 2 ماہ ہو گئے ہیں اب ادھر بیٹھی ہوں. تو یہ میں نے سالن ادھر رکھ دیا تھا. میں نے کہا چلو روٹی دیکھتے ہیں کس نے پکا کے دینی ہے. تو بچوں کی تو مجھے بنانی تھی, لیکن میں گھر کے جی نکل گئی. سارے میری جو بوریا بسترا میں نے باندھا ہوا تھا, کپڑے باندھے ہوئے تھے, اور بیٹی کی طرف دیکھیں اس کو رونے آ رہے تھے بیٹھ کے صوفے کے اوپر, اور میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا ابو کہیں تم چلی جاؤ, بیٹی کو ادھر ہی چھوڑ جاؤ. میں نے کہا میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا, تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑ کے جانے والی. تو یہ دیکھے میں چپ کر کے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی. وہ رونے بیٹھی ہوئی تھی, اس کا موڈ بالکل آف تھا کہ مجھے گھر نہ جانا پڑے. ادھر بہت گرمی ہے, کمرے میں کیسے گزارا ہوگا ہمارا. پر بچے بھی کسی حد تک ٹھیک تھے. میرا بھی دل تھوڑا سا تھا کہ یہ ہم اپنے گھر آ گئے, اب گھر کا نظارہ دیکھ لیں. ایک کمرہ تھا ہمارے پاس, بس گرمی فل ہوتی ہے, نہ کوئی اے سی یا پنکھے کے اندر رہنا پڑتا ہے, سانس نہیں آتا. تو یہ کچن بھی اندر بنا ہوا ہے, باہر بھی کوئی وہ اس کی نہیں نکل سکتی, ہوا وغیرہ کہیں سے بھی نہیں آتی. تو میں خود گھر آ کے بیمار ہو گئی تھی. ابھی ہمیں 3 گھنٹے ہوئے تھے تقریباً گھر آئے. میں نے ان کو روٹی بنا کے دی. روٹی بھی آئی تھی میں امی کی طرف سے بلکہ لے آئی تھی, تو بس ایک روٹی بنانی تھی. دال چاول بنائے تھے ادھر سے لے آئے. تو سب نے رات نیند نہیں آئی, سب نے دن چڑھا. یہ صبح فجر کا ٹائم تھا, کہتے گھر واپس چلیں. تو ہم گھر واپس آ گئے. ابو بھائی سب ہنسے, وہ کہتے ہم نے بھی رات کو آپ کو یاد کیا, آپ کو مس کالز کی کہ گھر واپس آ جاؤ. تو فائنلی آپ دوبارہ آ گئے. کوئی بات نہیں, گرمیاں گزریں گی. ابو کہتے پھر چلے جانا. بیٹیوں کا تو شاید کہتے ہیں کوئی گھر نہیں ہوتا, لیکن شکر ہے اللہ کی ذات کا, میرے تو امی ابو کا بھی گھر میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت اسی طرح رکھے. بھائی بھابھی بھی بہت سب پیار کرتے ہیں. تو واپس آ گئے. پھر ہمیں تھوڑا گاڑی کا کام کرانا تھا, وہ لے کے گئے. تو ادھر میں باہر کھڑی تھی, انہوں نے کہا آپ دکان کے اندر بیٹھ جائیں, بندہ اچھا نہیں لگتا. تو میں یہ فرنیچر والی دکان کے اندر بیٹھ گئی. مجھے کافی پسند آیا. میرا چھوٹا بیٹا تو فرنیچر دیکھ کے ادھر ہی رک گیا کہ یہ بیٹھ تو ماما لے کے جانا ہے. یہ بہت پیارا ہارٹ بنا ہوا تھا بیٹھ کے اوپر. میں نے کہا بیٹا اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دے گا پھر آپ کا بیگ بھی لے لیں گے. پھر ہم رات ہو گئی تھی تقریباً کام کراتے ہوئے گاڑی کا, واپس اپنے گھر جا رہے تھے. تو سڑکوں پہ بہت رش تھا اور گرمی, امی کی طرف ہی آنا تھا. مجھے فکر یہ لگ رہی تھی کہ آج میں سب کو چھوڑ کے آ گئی ہوں, تو پتہ نہیں پیچھے سے انہوں نے کیا پکایا, کیونکہ گھر میں کھانا تو میں ہی بناتی ہوتی ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے, کبھی کبھی میں گھر سے باہر چلی گئی تو ان کو کھانا پکانا پڑ جائے. تو پتہ نہیں اب کیا کریں گے, تو گھر جا کے پتہ چلے گا انہوں نے کچھ پکایا بھی ہے یا نہیں, یا اس طرح بھوکے رہنا پڑتا ہے. تو راستے میں نا مغرب کی اذان کا ٹائم تھا. پھر تھوڑی دیر رک کے اس کے پاپا نے نماز پڑھی تھی کہ مجھے نماز پڑھنے دے. تو میری تو خیر رہ گئی تھی, میں تو باقی جو میری عصر اور ظہر قضا ہوئی تھی وہ میں اب عشاء کے ساتھ پڑھوں گی نماز, کیونکہ سارے کام اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن نماز جو ہے نا میری ہمیشہ جو عشاء کی نماز ہے نا بس وہ رہ جاتی ہے. اس کا مجھے دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں, کہتی ہوں ابھی پڑھوں گی, ابھی کام کروں گی, ابھی پڑھوں گی. وہ اس طرح کبھی کبھی مس ہوتی ہے کہ پھر دکھ لگ جاتا ہے. اور اب یہ رات تو کافی زیادہ تھی. یہ چھوٹا بیٹا جو تھا وہ اس کو رونا آ رہا تھا کہ راستے میں سے مجھے پیزا کھلا کے لے کے جاؤ. لیکن میں نے کہا نہیں بیٹا ابھی پیسے نہیں ہیں, گھر میں کھانا پکاؤ گا, گھر جا کے کھاتے ہیں. اور ویسے بھی بازاری چیزیں تو زیادہ بیمار ہی کرتی ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے باہر بازار کی چیز کھانے کا. تو یہ وہ شاید پوری مارکیٹ جو تھی نا یہ فرنیچر والی تھی. تو یہ مسجد کے آگے رکے تھے نماز پڑھنے کے لیے ہم, کہ چلے اس کے پاپا تھوڑی دیر مغرب کی نماز ادا کر لیں گے. وہ نماز پڑھنے گئے تو میرے بیٹے نے گاڑی میں بیٹھ کے بہت ساری دعائیں مانگی میرے لیے, اپنے پاپا کے لیے. پھر فائنلی گھر آ گئے تو بھائی نے اور چھوٹی سسٹر نے مل کے بروسٹ بنایا. میں مسالہ لگا کے گئی تھی. تو رات کو تقریباً لیٹ ہی ہم نے پارٹی کی تھی, بہت مزہ آیا. یہ سارے ابو ادھر آنٹی کا بیٹا کزن بھی آیا ہوا تھا, سب نے مل کے جو ہے زنگر بروسٹ کھایا. کافی مزے کا بنایا تھا. میں نے بھی جو تھوڑا مسالہ علیحدہ لگایا ہوا تھا تو وہ تھوڑا زیادہ اسپائسی بنایا تھا. یہ تھوڑا لائٹ تھا کہ جس نے اسپائسی کھانا ہے وہ کھا لیں, جس نے لائٹ کھانا ہے لائٹ کھا لیں. تو اب میں نا کچن میں جا رہی تھی, ابھی اور بھی فرائی کر رہے تھے. آج جو آٹومیٹک مشین میں کپڑے دھوئے, کیونکہ اوپر بارش کی وجہ سے کپڑے خشک نہیں ہو رہے تھے. تو وہ بروسٹ ابھی اور بن رہا تھا. تو نیچے امی نے نا ہمیں آسانی ایزی کام کرنے کے لیے نا امی نے یہاں پہ تاریں باندھ دی تھی کہ آپ نیچے ہی نا کپڑے ڈال لو اور جلدی خشک ہو جائیں گے. سلاب کا موسم میں جلدی کپڑے خشک نہیں ہوتے. یہ ابھی بروسٹ رہتا تھا. یہ بنانے کے بعد میں نے پھر اس کے پاپا کے لیے تھوڑا, وہ چکن بالکل نہیں کھاتے, ونگز وغیرہ کھا لیتے, ان کے لیے ونگز میں نے فرائی کرنے تھے, علیحدہ رکھے ہوئے تھے. پھر میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ سارا چکن ہو جائے گا تو پھر میں ان کے ونگز فرائی کرتی ہوں. تو آج تو کپڑے چینج کرنے کا بالکل ٹائم نہیں ملا نا کہیں, کیونکہ تھک اتنا گئی تھی, باہر گئے ہوئے تھے اتنی دیر, تو 2-3 گھنٹے باہر لگ گئے تھے. تو امی جو تھی وہ بھی اب جو سونے کا کر رہی تھی. میں نے ان کو کہا آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک, سو جو. امی نے یہ سوٹ بہت زبردست سیا تھا اپنا, اتنا مجھے پیارا لگ رہا تھا. میں نے کہا اب نیکسٹ ویڈیو میں پہنوں گی, مجھے اس کا دوپٹہ بھی دکھاؤ کدھر ہے. وہ ہنس رہی تھی, بہت پیارا مجھے یہ کلر لگا تھا, اتنا زبردست. اوپر امی نے 2 قسم کا فیتا لگایا تھا اس کے ساتھ ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.